السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج سینٹ کے انتخابات میں ہاتھ دکھا کر خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ووٹنگ ہونی چاہیے، یہ قانونی سوال سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہے۔ صدارتی ریفرنس تھا اور حکومت نے مشورہ مانگا ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز ججوں کی کیا رائے ہے کہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ سینٹ کے الیکشن میں جب خفیہ بیلٹنگ کرتے ہیں تو بک جاتے ہیں، گھوڑے بن جاتے ہیں، بدنامی ہوتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں ان سیاستدانوں کو مجبور کیا جائے کہ یہ قانون کے تحت اپنا ووٹ دکھا کر یا شو آف ہینڈ کر کے جو ہے سینٹ کے الیکشنز کے لیے اپنا ووٹ ڈالیں؟ خاص کر صوبائی اسمبلی کے اراکین اور قومی اسمبلی کے اراکین کے متعلق شکایات آتی تھی کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ تو اب کی بار وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے پہلے تقریر میں تجویز آئی اور پھر وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے جو ہے انہوں نے کہا میرے بس سے باہر کی بات ہے، مجھے نہیں پتہ اس کا کیا قانونی پوزیشن ہو سکتی ہے، آپ ججوں سے پوچھ لیں۔ پھر اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے جو ہے ریفرنس تیار کیا اور سپریم کورٹ کے معزز جج ان کے پاس آئین کے تحت حکومت مشورہ مانگ سکتی ہے ریفرنس بھیج کے کہ سپریم کورٹ بتائے کہ جی کیا کریں۔ تو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے اور چیف جسٹس گلزار احمد اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ آج کچھ چیزیں مزید واضح ہو گئی ہیں اور آج اٹارنی جنرل نے بیرسٹر خالد جاوید نے باقاعدہ اپنے دلائل کا آغاز کیا ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے، خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ بلوچستان حکومت کی طرف سے بھی باقاعدہ جواب آ گئے ہیں اور تینوں صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اسلام آباد کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کی طرف سے بھی جواب آ گیا۔ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ٹھیک ہے اور وہ جو کہہ رہی ہے کہ بیلٹ پیپر دکھا کے ووٹ ڈالا جائے، خفیہ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک سندھ حکومت نے مزید 1 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے اور چیف جسٹس نے توقع ظاہر کیا کہ سندھ حکومت اس بار کچھ زیادہ تلخی، تھوڑی سی شیرینی جو ہے وہ اپنے جواب میں دکھائے گی۔ لاسٹ کوئی جواب ایک ایسا آیا تھا وہ ایف ڈبلیو او کے کانٹریکٹ کے کیس میں جس میں چیف منسٹر مراد علی شاہ نے کافی سخت زبان بھی استعمال کی تھی۔ بہرحال آج یہ باقاعدہ اٹارنی جنرل نے دلائل کا آغاز کیا ہے اور آج کی اہم بات یہ بھی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو خاص کا اپوزیشن ہیں ان میں سے صرف ایک جماعت سامنے آئی ہے اس معاملے پہ اور وہ ہے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی، جو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سربراہی بھی کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ تو ان کی جماعت کی طرف سے جو ہے فریق بننے کی درخواست دی گئی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سینیٹر جمعیت علماء اسلام جناب کامران مرتضیٰ صاحب۔ کامران مرتضیٰ صاحب، تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ آج آپ نے جو درخواست دائر کی ہے بنیادی طور پہ آپ اس کے خلاف ہیں کہ شو آف ہینڈ نہیں ہونے چاہیے، یا یہ معاملہ خلاف یا حق کی بات نہیں ہے، یہ قانونی نکتہ ہے اور یہ آئین میں ترمیم کا تقاضا کرتا ہے؟ بات یہ کہ یہ اصول کی بات ہے۔ اس چیز کا، اس سیکرٹ بیلٹ کا جو نقصان میرا خیال ہے جتنی غریب پارٹیوں کو ہوتا ہے یا غریب پارٹیز کے کینڈیڈیٹ کو ہوتا ہے وہ شاید اس میں سب سے زیادہ ہم افیکٹی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ بھی افیکٹی ہوں۔ پچھلی دفعہ ہمارے 3 ووٹ جو ہے نا زوراوروں نے جو ہے وہ لے لیے، کسی طرح سے بھی لے لیے۔ آپ کی پارٹی کے لوگ بک گئے؟ زوراوروں نے 3 ووٹ ہمارے خراب کروائے تھے پچھلے الیکشن میں، سینٹ الیکشن میں۔ میں صرف 1 ووٹ سے آ رہا تھا۔ نہیں آؤ چلیں، وہ تو ذاتی معاملہ ہو گیا نا، مگر اس کے باوجود بات اصول کی ہے، بات قانون کی ہے یا دستور کی ہے۔ دستور جو ہے نا وہ مدر لا ہے۔ اب مدر لا کو اس طرح سے جو ہے نا وہ مولڈ کرنا اور اس کے اوپر اس طرح سے اس کو ریفر کر دینا اوپینین کے لیے، آپ کو چاہیے تھا اس میں کہ ایک امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امینڈمنٹ وہ قانون میں ہونی چاہیے، کسی ایکٹ میں ہونی چاہیے یا دستور میں ہونی چاہیے۔ اگر آرٹیکل 59 کو دیکھیں گے اور 59 کو ملا کے 226 کے ساتھ پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ بات جو ہے نا وہ دستور میں امینڈمنٹ کی بنتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ طریقہ کار کو تبدیل کرے، نہ کہ کسی صدارتی آرڈیننس یا قانون کے ذریعے؟ ہاں، اس میں ایون میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ تبدیل کر لیا جائے، اس کو بہتر ہر چیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ہر وقت بہتر بنایا جا سکتا ہے، مگر اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جب آپ کو جو ہے نا وہ تکلیف ہو، جب آپ کو جو ہے نا 2.5 سال کے بعد اچانک پیٹ میں مروڑ اٹھے اور پھر اس کے بعد آپ ایک ریفرنس فائل کر دیں۔ یہ کام اگر کرنا تھا تو ممکن ہے کہ یہ 1 سال پہلے ہو جاتا۔ نہیں تو عمران خان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو کرپشن کے خلاف وہ ایک جہاد کر رہے ہیں بقول ان کے،
اور اسی کرپشن کے خلاف جہاد کے حصے کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان بھی بک جاتے ہیں، یہ گھوڑے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت ہوتی ہے، تو وہ اگر شو آف ہینڈ ہو جائے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ ان کو جہاد لاسٹ مومنٹ پہ یاد آتا ہے. آپ کو کے پی کے اسمبلی کے لوگوں کا نکالنے کا جو نا وقت بھی یاد ہوگا، معلوم ہوگا. جب اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی تھی تو تب ان کے خلاف ایکشن لیا تھا، درمیان میں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا تھا. بات صرف یہ ہے کہ اصول کیا ہے. آپ کا اصول جو ہے نا، اصول دستور ہے نا. میرے اور آپ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، عمرانی معاہدہ ہے. اس کے اوپر چلنا ہے یا اس سے ماورا چلنا ہے؟ اگر اس سے ماورا چلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جس طرح سے مرضی کر لیجئے. اور اگر اس کے مطابق چلنا ہے تو پھر اگر وہ نقصان دے رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس کے لیے جو جگہ کون سی ہے؟ جگہ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ جگہ نہیں. پارلیمنٹ میں قانون ہی بنانا ہوتا ہے نا، تو آئین میں ترمیم، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے، قانون نہیں. دیکھیے دو اس کے وہ ہیں اپنا، آپ کے پاس دو لمز ہیں، اس کو آپ یہ کہہ لیجئے. ایک لم تو یہ ہے کہ اگر اس میں ترمیم کرنی ہے تو دستور میں جو ہے نا وہ ترمیم کرنی ہوگی، اس طریقہ کار میں ترمیم کرنی ہے. دوسری لم یہ ہے کہ ایون اگر آپ نے اس میں ایکٹ میں بھی ترمیم کرنی ہے تو بھی مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کر سکتی ہے. آرٹیکل 222 222 اس کو ذرا دیکھیے گا. تو آرڈیننس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا نا، مجلس شورا تو آرڈیننس نہیں ہے نا، نہیں دیتی نا. نہیں، لیکن آئین تو نہیں روکتا. جو چیز پارلیمنٹ ایکٹ بنا سکتی ہے، پریزیڈنٹ آرڈیننس جاری کر سکتا ہے. ایک طریقہ اگر وضع ہو گیا ہوا ہے، دستور نے کہہ دیا کہ فلاں معاملات کو شورا ڈیل کرے گی، تو پھر اسی طرح سے ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. شورا آئین بھی بناتی ہے اور قانون بھی بناتی ہے، تو قانون کی جگہ آرڈیننس بھی آ سکتا ہے. سر اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ یہ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی اور لیجسلیشن کرنی ہے تو وہ لیجسلیشن بھی شورا کرے گی، پریزیڈنٹ نہیں کرے گا، پرومولگیٹ نہیں کرے گا آرڈیننس. اس میں لکھا ہوا ہے. 222 کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. اچھا، آپ اصولی طور پہ اگر آ جائیں تو آپ کے خیال میں اگر شو آف ہینڈ سے یہ ووٹ ہو جائے یا بیلٹ پیپر دکھا کے یہ ووٹنگ ہو جائے تو کیا اس سے کرپشن ختم ہو جائے گی، لوگ بکنا بند کر دیں گے؟ پھر پارٹیاں بکنا شروع ہو جائیں گی. پارٹی کے لیڈرز پارٹیاں ان کی اپنی پارٹی بک جائے گی. دیکھیے کسی غریب آدمی کو تو صرف آپ دوسری پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں، اپنی پارٹی تو ہم تو خود جو نا اس سے جو نا خراب ہوئے. پچھلی دفعہ میں خود خراب کیا گیا اس میں. تو مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ یہ خفیہ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، مولانا صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ اصول کو اصول کی جگہ پہ رہنے دیا جائے. اس پہ یقیناً جو ہے نا وہ اگر ماحول ایسا ہوتا جس میں یہ سلیکٹر اور سلیکٹیز نہ ہوتے تو یقیناً جو ہے نا اس پہ پارلیمنٹ کے اندر بات ہو سکتی تھی، اس کا طریقہ وضع کیا جا سکتا تھا، مگر جو ہے نا دستور کو بائی پاس نہ کیا جائے. مولانا کی ڈیمانڈ یہ ہے. تو یہ پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ تو نہیں ہے، یہ مولانا کی اپنی ہے نا. پی ڈی ایم کی دوسری پارٹیاں تو ابھی تک اس معاملے پہ سامنے نہیں آ رہی. اس میں اب ممکنہ طور پہ دوسری پارٹیاں، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا سپریم کورٹ نے، مگر یہ ہیئرنگ لگ گئی 2 ہفتے سے پہلے. تو ممکن ہے کہ وہ ابھی پروسیس کے اس میں ہو. نون والے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنا واچ کر رہے تھے پروسیڈنگ کو. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے آپ نے رضا ربانی صاحب کو دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے. کیا رجحان ہے ان کا؟ اسٹیپ ان ہوئے ہیں. رضا ربانی صاحب بھی اپوز کر رہے ہیں. وہ چیئرمین رہے ہیں اس میں سینٹ کے، وہ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں جب میں سینیٹر تھا. تو اس کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے یا کس طرح سے ہونا چاہیے. شاید اصولی طور پہ اس کو کوئی بھی اپوز نہ کرتا، مگر بات جو ہے نا یہ دستور کی ہے، دستور میں لکھے گئے طریقہ کار. 2/3 اکثریت سے دستور میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، سادہ اکثریت کے قانون سے نہیں. یہ 1 فولڈ آرگومنٹ ہے. دوسرا آرگومنٹ یہ ہوگا کہ اگر 222 کو دیکھیں تو تب بھی آپ آرڈیننس کے ذریعے نہیں کر سکتے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ ویسے سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ ہے؟ ملک میں باقی جگہوں پہ تو کرپشن ختم کرے نا، صرف کیا سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے؟ کیا آپ کے یہاں جو ہے نا وہ ایم پی اے اور ایم این اے بنانے کے جو ہے نا وہ لوگوں نے چھوٹے صوبوں میں پیسے نہیں لیے؟ چھوٹے صوبوں میں لوگوں نے ان کو 4 لوگوں کو گولیاں نہیں دی ہوئی تھی؟ لوگوں کو یہ ہارڈ برننگ ہے. تو کیوں ہے ہارڈ برننگ؟ آپ کی جو پارٹی کے لوگ بکے تھے آپ کے اپنے الیکشن میں، تو ان کے خلاف آپ کی پارٹی نے کیا کارروائی؟ نکال دیا تھا اسی الیکشن کی امیجیٹلی بات. 3 لوگ ڈٹرمن ہوئے تھے. 3 لوگ نام اگر کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، نہ بتاؤں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں، وہ پبلک نہیں ہوتی بات. پبلک ہو گئی ہوئی ہے. 3 لوگ تھے. 3 کو نکال دیا گیا تھا. نہ غیر مناسب ہے. اس میں ایک آدھ بندہ میرا کلائنٹ بھی ہے، تو غیر مناسب بات ہو جائے گی کہ میں اس کا نام جو ہے نا ایک سیاسی حوالے سے جو ہے نا وہ کروں. تو 3 لوگ ہمارے گئے تھے، 3 کو نکال دیا تھا.
بہت شکریہ سابق سینیٹر کامران مرتضیٰ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آج انہوں نے فریق بننے کی درخواست دائر کی ہے اس سماعت کے لیے کہ جو سماعت صدارتی ریفرنس پہ ہو رہی ہے اور جو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ سے یہ مشورہ مانگ رہا ہے حکومت کے لیے کہ آیا سینٹ کے جو الیکشن ہیں جو چاروں صوبائی اسمبلی کے اراکین اس پہ ووٹ ڈالتے ہیں اور قومی اسمبلی کے وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے یا شو آف ہینڈ یا بیلٹ دکھا کے ہونے چاہیے، کیونکہ شکایت یہ ہے کہ کرپشن ہوتی ہے، سیاستدان بک جاتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے اراکین بک جاتے ہیں اور پارٹی کے فیصلوں کے برخلاف ووٹنگ ہوتی ہے۔ تو سپریم کورٹ اب یہ طے کر رہی ہے کہ آیا آئین کے اندر جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس میں جو آرٹیکل 226 ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ماں سوائے وزیر اعظم اور صدر کے الیکشن کے تمام الیکشن جو ہیں وہ اوپن بیلٹ سے ہوں گے، تمام الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، تو اس آرٹیکل 226 کی اب سپریم کورٹ تشریح کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومتیں ہیں 3 انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ایڈوکیٹ جنرل نے کہا نہیں ہونا چاہیے، سندھ حکومت کی رائے باقی ہے اور صرف جمعیت علماء اسلام اس وقت ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ کے ذریعے سپریم کورٹ میں آئی ہے اور باقی جماعتیں ابھی تک خاموش ہیں، جیسے کہ سابق سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ابھی 1 ہفتے کا ٹائم ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب باقی جماعتیں اس معاملے پہ کیا پوزیشن لیتی ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔